أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة محمد اللهم صل على محمد بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے عظیم قیام سے یہ ثابت بھی کر دیا کہ حسین کس طرح سے کشتی نجات ہے اور حسین کس طرح سے چراغ ہدایت. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان حسین والا بن جائے. آپ نے ابھی تک فضائل امام حسین اور واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، لیکن آج آپ غور کریں کہ حسین والا ہے. یعنی ہمیں یہ بھروسہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہم پر ہمیں ہدایت کریں گے. ہمیں مکمل یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمیں نجات دلائیں گے. لیکن کیا آقا حسین کو بھی ہم پر یقین ہے؟ کیا آقا حسین کو بھی ہم پر اعتماد ہے یا نہیں؟ شہدائے کربلا نے اور شہدائے کربلا میں کچھ ذوات ایسی ہے کہ جنہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ آقا حسین کو ان پر پہنچا. ایک آپ جناب مسلم کے بارے میں دیکھیں کہ ان کے بارے میں لکھا ثقتی من اہل بیتی. امام حسین علیہ السلام نے جو اہل کوفہ کے نام خط لکھا ہے جناب مسلم کے ساتھ، اس میں فرماتے ہیں کہ اخی انی باعث الیکم، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اخی اپنے بھائی کو، وابن امی اپنے چچاداد کو، وثقتی من اہل بیت اور جو ہم اہل بیت کا جو بھروسہ ہے اس کو بھیج رہا ہوں. یہ بھروسہ ہے، یعنی اعتماد ہے. میرے نزدیک یہ موثق ہے، یہ معتبر ہے. یہ امام حسین اگر انسان اس منزل میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے ہدایت بھی مل جاتی ہے، اسے نجات بھی مل جاتی ہے. کہ جب امام معصوم انسان کو بنو. اب شب عاشور ہے، واقعہ آپ سنتے ہیں. شب عاشور کا واقعہ آپ سنتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا ہے، اپنے اصحاب کو جمع کیا ہے. اور ان اصحاب کو جمع کرنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا. خطبے کے بعد آپ نے خطبے میں فرمایا آپ نے کہ میں نے تمہارے اوپر سے بیعتیں اٹھا لی ہیں، جسے جانا ہو چلا جائے. مولانا فرمایا آپ نے جسے جانا ہو چلا جائے، جسے بھی جانا ہو یہاں سے چلا جائے، میں نے بیعت اٹھا لی ہے. آقا امام حسین علیہ السلام نے بیعت اٹھا لی، چراغ گل کر دیا کہ جسے جانا ہو چلا جائے. لیکن ایک اصحاب حسینی کا اعتماد ہے، ایک اصحاب حسینی کا اعتماد ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام جس طرح اجالے میں امام حسین کے ساتھ تھے ویسے ہی اندھیرے میں بھی امام حسین کے ساتھ تھے. بہرحال
وہ دنیاوی روشنی کی وجہ سے امام حسین کے ساتھ نہیں تھے بلکہ نور الہی کے ذریعے سے تھے، لہذا روشنی رہے یا نہ رہے ان کو نور الہی ہدایت کر رہا ہے، لہذا وہ نہیں تھے۔ لیکن اب دوسری منزل آتی ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے ایک وفا کو ثابت کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات متوجہ رہیے، امام حسین علیہ السلام نے وفا کو ثابت کیا ہے، اور وہ وفا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو گل کر دیا، توجہ چاہتا ہوں ایک فرد کی توجہ، امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو گل کر دیا، اب جب گل کر دیا وہاں پہ اولاد بھی ہے اصحاب بھی ہے، جب جلانا ہوا گل تو کیا، جب جلانا ہوا تو نہ کسی صحابی کا نام لیا، نہ کسی بیٹے کا نام لیا، نہ کسی بھتیجے کا نام لیا، بلکہ چراغ جلانا ہوا تو اس وقت کہا میرے بھائی عباس تم چراغ کو روشن، چراغ کو روشن کرو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کسی کا نام نہیں لیا، حضرت عباس کو حکم دیا۔ امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں، شب عاشور امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں سمجھ لو پوری دنیا بھی ہمیں چھوڑ سکتی ہے لیکن میرا عباس مجھے نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ یہ اعتماد ہے، یہ بھروسہ ہے اپنے بھائی عباس کو، اپنے بھائی عباس کو۔ یہ جناب عباس کی عظمت و فضیلت کو ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح سے انسان بہادر رہتا ہے، انسان شجاع ہوتا ہے۔ حضرت عباس مولا علی کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں، بعد آپ کو تاریخ ائمہ میں ملیں گے امام زادے ایسے تھے کہ جو خود اپنے بھائی امام معصوم کے مقابلے میں آئے، لیکن حضرت عباس مطیع محض ہیں۔ کبھی آپ غور فرمائیے حضرت عباس کی زیارت کے اوپر، آج کی تاریخ کیونکہ حضرت عباس سے منسوب ہے اور ہمارے یہاں حضرت عباس کی سے منسوب اور ان کی عزاداری ہوتی ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ تو حضرت عباس کی زیارت ہے، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے صالح بندے آپ پر سلام، اے اللہ کے صالح بندے آپ پر سلام ہو۔ آج یہ چیز ایک سلوات پڑھو، ناصر تھوڑی آواز گڑبڑ ہے اس کی، ہاں ایک السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر سلام۔ یہ حضرت عباس کی زیارت ہے، آپ نے کبھی آج آپ پڑھیے زیارت ہے حضرت عباس، السلام علیکہ یہ ایھا العبد الصالح ہے کیا؟ عبد الصالح یہ ہے کیا؟ یعنی وہ بندہ جس کا عمل، یعنی وہ بندہ مومن جس کا عمل عمل صالح ہو، جس کا عمل عمل صالح ہو۔ قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، آپ سورہ والعصر پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فائدے میں وہی ہے جو ایمان لایا عمل صالح انجام دیا، یعنی کامیاب اور فائدے میں عبد صالح ہے۔ یہ قرآن کی آیت نہیں، عباس کی کامیابی کی سند ہے۔ ایک سلوات پڑھ لے محمد ایک نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ دوسری آیت دیکھیے قرآن کریم کی، دوسری آیت ہے یہ قرآن کریم کی، اب اسی صالح کے سلسلے میں آپ سنتے رہتے ہیں من عمل صالحا، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، من عمل صالحا،
من ذکرن او انسا، جو بھی عمل صالح انجام دے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فلن وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، یعنی عبد صالح ہو یا عمل صالح ہو، قرید خدا ہو تو صالح عمل کرتی ہو، اللہ کا بندہ ہو تو صالح عمل کرتا ہو، یعنی عبد صالح، تو اللہ کیا کرے گا؟ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو اسے اللہ حیات طیب و طاہر عطا کرے گا، اللہ اسے حیات و طیب و طاہر عطا کرے گا۔ اللہ نے بتا دیا جو بھی اللہ کا عبد صالح ہو گیا تو اس کو اللہ حیات طیب و طاہر عطا کرے گا۔ یہ آیت دلیل اس بات کی ہے، معصوم نے فرمایا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، یعنی معصوم کہہ رہے کہ عباس عبد صالح ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے عبد صالح کو حیات طیب و طاہر عطا کیا ہے۔ یہ آیت دلیل بن رہی ہے کہ شہید زندہ رہتا ہے، عباس زندہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں ایک نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ ہے، پھر آپ دیکھیے کہ 13 برس کا سن، 13 برس کا سن حضرت عباس میدان صفین میں، میدان صفین میں 13 برس کا سن حضرت عباس صفین کے میدان میں ہے، امیر المومنین کے برابر تقریباً بیٹھے قد اور میدان صفین میں، اور میدان صفین میں صورتحال یہ ہے کہ ادھر سے مولا علی نے چہرے پہ نقاب ڈالی ان کے اور بھیج دیا، لوگ سمجھ یہ رہے کہ علی آئے ہیں نقاب ڈال کے چہرے پہ۔ ادھر سے حاکم شام نے ابو شاشا سے کہا، ابو شاشا کون ہے؟ اس کی بہادری کے بارے میں ملتا ہے، وہ اگر سکے پہ، یہ جو پیسے سکے ہوتے اس کے اوپر ہاتھ یوں پھیر دیتا تھا، اس پہ جو لکھاوٹ ہوتی تھی وہ مٹ جاتی تھی، وہ اس پہ ہاتھ پھیر کے اس کے جو لکھاوٹ ہوتی تھی، جو تحریر ہوتی تھی سکے کی، وہ مٹ جاتی تھی، وہ اتنا بہادر تھا۔ ابو شاشا سے کہا کہ جاؤ اس کے مقابلے میں اس جوان کے۔ ابو شاشا نے کہا میں نہیں جاؤں گا، ایک لڑکے کے مقابلے میں میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ آپ نے کل، میں نے تو نہیں پڑھا لیکن کل آپ نے جناب قاسم کی شجاعت پڑھی، سنی جناب قاسم کی شجاعت۔ ارزق شامی کربلا میں آیا تھا، وہ بھی ایک بہادر تھا، ارزق شامی۔ جب جناب قاسم 13 برس کے سن پہ پہنچے ہیں تو عمر ابن سعد نے کہا کہ اس جوان بچے کے مقابلے میں جاؤ، کہا کہ میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھیجوں۔ اس کے 6 بیٹے تھے، 6 کے 6 بیٹے ایک کے بعد دیگرے آئے اور قتل ہوتے واصل جہنم ہو گئے۔ پھر ارزق شامی خود آیا، وہ بھی واصل جہنم ہو گیا جناب قاسم سے۔ یہی صورتحال میدان صفین میں ہے۔ ابو شاشا ہزاروں کے لشکر کو ایک ساتھ روکنے والا، ابو شاشا مقابلہ کرنے والا، سکے پہ ہاتھ رکھ دے تو سکہ کی تحریر مٹ جائے۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھیجوں گا۔ ایک بیٹا آیا واصل جہنم، اس کے 7 بیٹے تھے، ارزق کے 6، اس کے 7، ایک بیٹا زیادہ ہے۔ کہا کہ پہلا بیٹا آیا واصل جہنم، دوسرا آیا واصل جہنم، اسی طریقے سے 7 کے 7 بیٹے آئے اور سب واصل جہنم ہو گئے۔ آخر میں وہ خود تل ملاتا ہوا خود سے آ گیا میدان میں، لیکن 2 ہی بار چلے تھے کہ وہ بھی واصل جہنم ہو گیا، وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ قاسم نے 6 کو واصل جہنم کیا، انہوں نے 7 کو کیا، تاکہ بتا دے کہ استاد و شاگرد میں فرق کیا ہے۔ اب جب ابو شاشا واصل جہنم ہو گیا، پورے لشکر شام میں کھلبلی بن گئی کہ ابو شاشا مارا گیا،
لوگوں نے کیا دیکھا کہ لشکر امیر المومنین سے، خیمہ امیر المومنین سے امیر المومنین برآمد ہوئے چلے آئے. اب جو آ کے دیکھا لوگ کہہ رہے آخر یہ علی ہے یا یہ علی ہے. امیر المومنین نزدیک آئے، اپنے بیٹے کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. لوگوں نے کیا دیکھا کہ یہ علی نہیں بلکہ علی کا بیٹا عباس ہے. علی کی تمنا عباس ہے. ایک صلوات ایک نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. لہذا یہ عباس، یہ بارگاہ بھی مادر عباس سے منسوب ہے. چونکہ تاخیر ہو گئی لیکن دو جملے آپ ان کے بارے میں مادر وفا سے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں. آپ کے پاس سب ہے، جناب ام البنین ہیں. جو غریب کو نہیں مانتے ان دعا تعویذ والے باباؤں کے چکر میں نہ پڑیے. آپ کے پاس سب کچھ ہے. بارگاہ ام البنین ہے. بارگاہ ام البنین تو مراد یہ امام باڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے بارگاہ ام البنین پوری دنیا میں عام ہے. جناب ام البنین لوگ وہاں پہ نظر کرنے کا، ایران عرب میں آپ جا کے دیکھیے تو ان کے بارے میں ان کا نظر، ان کی دسترخوان ہوتی ہے. پریشانی ہوئی جناب ام البنین سے تمسک. جو بھی جناب ام البنین سے تمسک اور توسل کرتا ہے ان کے اوپر درود و سلام. کتنے افراد ایسے ہیں میں آپ کے سامنے عرض کروں، کیونکہ بہرحال ممبر سے فضائل المصائب اور اس طرح کی باتیں، لیکن بہرحال یہ چیزیں بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ انہوں نے اپنا وتیرہ بنایا کہ روزانہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ گھر سے نکلتے وقت یہ ایک وقت معین کر لیا کہ ہم جناب ام البنین کی خدمت میں ہدیہ کریں گے. ایصال ثواب نہیں، ہدیہ کریں گے اور ان کے تبسل سے دعا مانگیں گے. کچھ دن نہیں گزرے کہ بڑی سے بڑی پریشانیاں ان کی دور ہو. یہ وہ بارگاہ ہے جس کا بیٹا باب المراد باب الحوائج ہو. صدف وفا ہے ام البنین، صدف وفا ہے ام البنین. یہ وہ بارگاہ ام البنین ہے. جناب ام البنین کون ہے؟ جناب ام البنین ایک جملہ سنیے آپ کہ جناب ام البنین کا انتخاب اس لیے امیر المومنین نے کیا تھا تاکہ ایک وفادار بیٹا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. کتنے بیٹوں کا مطالبہ تھا؟ صرف ایک کا مطالبہ تھا. لیکن ام البنین اسے کہتے ہیں کہ جن کے 4 بیٹے جو کربلا میں چاروں کے چاروں شہید ہوئے، یعنی ام البنین وہ ہیں کہ جنہوں نے وفا کو 4 چاند لگائے ہیں، اطاعت امام کو 4 چاند لگائے ہیں، اسلام و انسانیت کو 4 چاند لگائے ہیں. یہ ہے جناب ام البنین. انسان جس کا بیٹا باب المراد باب الحوائج ہو، جس کا شوہر مشکل کشا ہو، وہ بیوی کتنی باعظمت معصومین احترام کرتے تھے جناب ام البنین کا. امام حسن و امام حسین احترام کرتے تھے. جناب زینب احترام کرتی تھی جناب ام البنین کا. امام سجاد احترام کرتے تھے جناب ام البنین کا. امام معصوم احترام کرتے تھے. اور کربلا کی تاریخ میں آپ کے سامنے عرض کروں، کربلا کی تاریخ میں ایک کام کربلا والوں کا تھا، شہدائے کربلا کا. شہدائے کربلا کا کام یہ تھا کہ انہوں نے قربانی پیش کی راہ خدا میں. اسیران کربلا کا کام یہ تھا کہ اس قربانی کو عام کرنا تھا. لہذا انہوں نے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، شام سے پھر اس کے بعد کربلا، پھر مدینے تک آئے، اعلان فتح حسینی کرتے رہے. اب اس کے بعد کچھ لوگوں کا کام یہ تھا کہ ان قربانیوں کو زندہ رکھے، ان کی عزاداری کرتا رہے. لہذا اس کام کو جس نے کیا اسے ام البنین کہتے ہیں، اسے ام البنین. جناب ام البنین جب اہل حرم مدینے آ گئے ہیں، مولا عباس کے بیٹے فضل کو لیتی تھی، یعنی اپنے پوتے کو، گھر کی خواتین کو
وہ بیت الحزن جو جناب سیدہ نے اپنے والد کے غم میں بنایا تھا جنت البقیع میں، جو اب مسجد فاطمہ ہے، اس ظالم سعودی حکومت نے بنا لیا ہے. وہاں آتی تھی اور وہاں گریا کرتی تھی. امام حسین پہ گریا کرتی تھی، شہدائے کربلا پہ گریا کرتی تھی، اپنے بیٹوں کے اوپر گریا کرتی تھی. اور آپ کے گریے میں اتنی شدت تھی جناب ام البنین کے کہ ایک دن مروان جو اہل بیت کا شدید دشمن ہے، مروان بن حکم ادھر سے گزرا، اس نے جب آپ کے گریے کو سنا ہے تو وہ ملعون بھی اپنی آنکھوں کے آنسو نہیں روک سکا. اس طرح سے تبلیغ عاشورہ کی ہے جناب ام البنین. آج جو عزاداری ہمارے پاس ہے وہ جناب ام البنین کی دین ہے. جناب ام البنین نے وہ خاص کام انجام دیا. اور پھر میں نے ایک روایت سنی پڑھی کہ ایک ہے ہمارے یہاں عقیدہ رجعت، عقیدہ رجعت، یعنی جب حضرت ظہور فرمائیں گے امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ لوگ زندہ کیے جائیں گے، کچھ لوگ زندہ کیے جائیں گے جو حضرت کی رکعت میں. تو بہت سے مرد ہوں گے، بہت سی خواتین ہوں گی، حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام بھی آئیں گے، اس دوران مولا علی بھی آئیں گے، دوبارہ امام حسین بھی آئیں گے. اس عقیدہ رجعت میں یہ ہے کہ تقریباً وہ جو 313 ہوں گے امام کے اہم ساتھی، اس میں سے تقریباً 50 خواتین ہوں گی. 313 میں 50 خواتین ہوں گی. ان 50 خواتین میں جو نام ہے سر فہرست، اس میں سے ایک نام جناب ام البنین کا ہے. ایک نام جناب ام البنین کا. جناب ام البنین نے اپنی پوری زندگی لگا دی امام حسین علیہ السلام اسلام کے. کیا اعتماد تھا. آپ دیکھیے فطرت ہے انسان کی، انسان کی فطرت ہے، اس سے الگ نہیں ہے. انسان اپنی اولاد کو زیادہ چاہتا ہے، اپنے بھتیجے کو چاہتا ہے، بھانجے سے محبت ہے، لیکن اولاد کی اللہ نے فطرت میں رکھی ہے محبت. جتنا اولاد کو چاہے گا اتنا غیر کو نہیں چاہے گا. جتنا صحیح اولاد کو چاہے گا اتنا سوتیلے کو نہیں چاہے گا. یہ انسان کی اپنے مزاج میں ہے، فطرت میں ہے کہ اللہ نے انسان کے دل میں جو اولاد کی محبت رکھی ہے وہ غیر کے دل میں نہیں ہے. وہ نہ غیر کے دل میں ہے، نہ غیر کی محبت اس کے دل میں ہے جو اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے. لیکن یہ جب انسان اپنی فطرت کے اوپر ہوتا ہے تو غیر کی محبت نہیں ہوتی ہے. لیکن جب انسان کسی مشن، کسی فکر، کسی مکتب، کسی آئین، کسی دین کے تحت ہوتا ہے تو پھر وہاں پر اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنے دین کی فکر ہوتی ہے، اپنے آئین کی فکر ہوتی ہے، اپنے مذہب کی فکر ہوتی ہے. تاریخ میں ہمیں 2 ایسے نمونے ملے ہیں کہ جہاں پر تاریخ میں ہمیں 2 ایسے نمونے ملے ہیں جہاں پر انسان نے جہاں پر انسان اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہے اور بھتیجے کو یا اپنے شوہر کے بیٹے کو اس پہ تقدم دے رہا ہے، فوقیت دے رہا ہے. ایک مکے میں مثال ملتی ہے، دوسرے مدینے میں مثال ملتی ہے. مکے میں ابو طالب ہے کہ اپنے بھتیجے کو زیادہ چاہ رہے ہیں اور بیٹوں کو قربان کر رہے ہیں. یہاں مدینے میں جناب ام البنین ہے کہ جو اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہے تم غلام ہو وہ سیدہ کے لال ہے، تم غلام ہو وہ سیدہ کے لال ہے. عزیزان کرام، یہ ہے جناب ام البنین، جناب ام البنین. ہاں عزیزہ، جناب ام البنین کا روضہ جنت البقیع میں اور 100 سال ہو گئے ویران ہے. اب کی یہ 1444 ہجری چل رہی ہے. 1344 ہجری میں ملعون آل سعود نے 8 شوال کو منہدم کیا تھا. پورے 100 سال ہو گئے جنت البقیع کے ویران، پورے 100 برس ہو گئے جنت البقیع. ہاں دیکھو یہ امام آج 8 محرم ہے. کہنے کے لیے مصائب کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آج 8 محرم
محرم ہے, کس کس کو غصہ ہے. خیام حسینی میں پانی بھی تو نہیں ہے. العطش العطش کی صدائے بلند ہے. یہ 8 محرم ہے. آج کی تاریخ جناب عباس سے منسوب ہے. عباس جو حسین کا اعتماد ہے, عباس جو حسین کا بھروسہ ہے, جو باب الحسین ہے. آئے ہیں بابا بھیا ہمیں اجازت دیجیے. امام نے کہا بھیا عباس تو میرے لشکر کے علمبردار ہو. دائنے اور بائیں دیکھا, آقا کو لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ حسین خاموش ہے کہ اسی وقت خیمے سے آواز بلند ہوئی, العطش قد قتلنا. اے عباس میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تاکہ پانی بھر لاؤ. عباس آئے, مشق کو لیا, لے کے چلے. ہاں عزیزوں, جب عباس جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام ایک ہاتھ میں پرچم ہے, پرچم اسلام ہے, علم ہے. کہا عباس علم کو ذرا جھکاؤ. علم کو جھکایا, کچھ مولا نے کاٹا, کچھ لکھا. کہا خدا حافظ عباس. حضرت عباس کو رخصت کیا تو خیمے پہ کھڑی پشت در سے پشت پردہ سے دیکھ رہی تھی. جناب زینب بلایا, کہا ماجائے کو بلایا, بھیا تم نے کیا کاٹا, کیا لکھا؟ کہا کہ بہن عباس کے علم کے اوپر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی مدد پہنچے گی اور فتح قریب ہو جائے گی, لیکن اب میرا بھائی عباس واپس نہیں آئے گا, لہذا میں نے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے, ہماری بازگشت بھی اللہ کی جانب ہے. ہاں عزیزو, جناب عباس حسین کا فرزند عباس گیا ہے میدان میں. مشق کو بھرا, مشق کو بھرنے کے بعد جانتے ہیں عزیزو, جب امیر المومنین کا آخری وقت تھا, امیر المومنین کا آخری وقت تھا, یعنی آپ کے سر پہ ضربت لگ گئی تھی, تو تمام اولاد و اصحاب آپ کے پاس آ رہے تھے. تمام اولاد امام حسن آئے, امام حسین آئے, سب سے ساری وصیت آپ نے. جب ایک مرتبہ حضرت عباس کو دیکھا ہے تو حضرت عباس رخصت آخر کے لیے جب آئے ہیں, مل رہے تھے امیر المومنین سے, تو امیر المومنین نے حضرت عباس لیٹے ہوئے اپنے سینے سے لگایا اور کہا تھا میرے لال انشاءاللہ ان قریب تمہاری وجہ سے میری آنکھ روشن ہو جائے گی, یعنی تم میری عزت کا سبب بنو گے. اس کے بعد امام نے یہ فرمایا تھا امیر المومنین نے, اے بیٹا عباس تمہارے سامنے کربلا میں عاشور کے دن پانی آئے, جب تک حسین اور حسین پیاسے رہے تم پانی نہ پینا. یہ سن 40 ہجری میں شہادت سے پہلے امیر المومنین نے کہا تھا. اب عباس پہنچے ہیں اور اس کے بعد مشق کو بھر رہے ہیں, چلو میں پانی کو لیا, عجب نہیں باپ کی وصیت یاد آ گئی ہو. امیر المومنین نے کہا تھا اے عباس ان قریب تمہاری وجہ سے میری آنکھ روشن ہو جائے گی, روز قیامت میرا سر بلند ہو جائے گا. عباس پانی آئے تو جب تک حسین پیاسے رہے نہ پینا. عباس نے پانی کو پانی پہ پھینک دیا. اب چلے ہیں, لے کے چلے ہیں, سارے ظالم اکٹھا ہو گئے. ارے کمین گاہ سے حملہ ہوا, دائیں بازو قلم ہوا, علم کو بائیں بازو سے تھاما, بائیں بازو قلم ہوا. اب اس کے بعد چلے جا رہے ہیں, ایک تیر آیا جو مشق پہ لگا
ذرا